السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب لوگوں کو ایک نئی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے سنو وائٹ اور 7 بونے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ملکہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا رنگ برف کی طرح سفید تھا۔ ملکہ نے اس کا نام سنو وائٹ رکھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ملکہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ سنو وائٹ کی سوتیلی ماں ایک خوبصورت لیکن بہت مغرور عورت تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ روز پوچھتی کہ دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت کون ہے۔ جادوئی آئینہ جواب میں اسی کا نام لیتا۔ سنو وائٹ بڑی ہوئی تو ہر کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا۔ ایک دن ملکہ نے آئینے سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت کون ہے، تو اس نے جواب میں سنو وائٹ کا نام لیا۔ یہ سن کر ملکہ بہت ناراض ہوئی اور اسے سنو وائٹ سے حسد محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنے خاص درباری کو حکم دیا کہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ درباری کو سنو وائٹ پر ترس آ گیا اور وہ اسے مارنے کی بجائے محل سے بہت دور جنگل میں زندہ چھوڑ آیا۔ جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے سنو وائٹ ایک چھوٹے سے گھر کے قریب جا پہنچی۔ وہ گھر 7 بونوں کا تھا۔ گھر کی تمام چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ایک کمرے میں 7 بستر لگے تھے۔ سنو وائٹ یہی بستر آپس میں جوڑ کر سو گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو اپنے گھر میں سنو وائٹ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ سنو وائٹ کی دکھ بھری کہانی سن کر بونوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ بونے ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے۔ سنو وائٹ سارا دن گھر کے کام کرتی اور بونوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ وہ اسی طرح اپنے دوستوں کے کام آیا کرتی۔ کچھ دنوں بعد جب ملکہ نے آئینے سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے جواب دیا، سنو وائٹ دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت ہے۔ ملکہ کو بہت غصہ آیا کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ اب ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سنو وائٹ کو جان سے مار دے گی۔ ملکہ نے ایک زہریلی کنگھی تیار کی اور بھیس بدل کر بونوں کے گھر جا پہنچی۔ جیسے ہی اس نے دستک دی، سنو وائٹ نے یہ پوچھے بغیر کہ باہر کون ہے دروازہ کھول دیا۔ ملکہ نے فوراً زہریلی کنگھی اس کے بالوں میں لگا دی۔ سنو وائٹ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب بونے گھر واپس آئے تو سنو وائٹ کو بے ہوش دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی۔ جب ملکہ کو پتہ چلا کہ سنو وائٹ ابھی تک زندہ ہے تو اس نے ایک اور سازش تیار کی اور ایک بار پھر بھیس بدل کر بونوں کے گھر آ گئی۔ اب کی بار اس نے سنو وائٹ کو زہریلا سیب کھلا دیا۔ سیب کھاتے ہی سنو وائٹ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بونوں نے سنو وائٹ کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ آخر کار انہوں نے اسے شیشے کے تابوت میں بند کر دیا اور پہاڑ پر دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک شہزادے کا قافلہ پہاڑ سے گزرا۔ اس نے بونوں سے سنو وائٹ کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ بونوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی اس لیے انہوں نے تمام واقعات اسے سنا دیے۔ شہزادے نے بونوں سے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ جیسے ہی شہزادے کے غلاموں نے شیشے کا تابوت اٹھایا تو اچانک ایک آدمی کا پاؤں پھسلا اور تابوت نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی سنو وائٹ جھٹکا لگنے سے ہوش میں آ گئی۔ شہزادے نے اس سے شادی کر لی اور ملکہ کو سخت سزا دیتے ہوئے قید کا حکم سنایا۔ اس دن کے بعد سے وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔